السلام علیکم، میں ہوں ندیم رحمان ملک۔ خواجہ شاہ محمد سلیمان توسفی رحمۃ اللہ علیہ برصغیر پاک و ہند میں 12ویں صدی ہجری کے عظیم اور روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تھا۔ ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں سینکڑوں مشائخ آپ کو اپنا روحانی مورث تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی رشد و ہدایت سے برصغیر پاک و ہند کا کونا کونا منور ہوا۔ برصغیر سے باہر افغانستان، وسط ایشیا، ایران، عراق، شام اور حجاز مقدس تک آپ کا فیض پہنچا۔ آپ کا نام محمد سلیمان ہے اور لوگ آپ کو پیر پٹھان کے نام سے پکارتے ہیں۔ والد گرامی زکریا بن عبد الوہاب اور والدہ ماجدہ کا نام بی بی زلیخا ہے۔ آپ نسلی اعتبار سے افغان تھے اور خاندانی تعلق قبیلہ رمدانی کی ایک شاخ جعفر سے تھا۔ آپ کے والد علم و فضل میں یکتا تھے۔ ولادت باسعادت 1183 ہجری اور 1769 عیسوی اور کتب میں 1184 ہجری درج ہے کو ضلع لورالائی کے گاؤں گڑگوجی میں ہوئی، جو کوہ درگ میں واقع ہے اور توسا شریف سے مغرب کی سمت میں 30 کوس کے فاصلے پر آباد ہے۔ والد گرامی کا انتقال اس وقت ہو گیا جب آپ شیر خواری کے دور سے گزر رہے تھے۔ اس نازک اور سنگین مرحلے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے غیر معمولی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب عمر 4-5 برس ہوئی تو والدہ ماجدہ نے آپ کو ابتدائی تعلیم کے لیے ملا یوسف جعفری کی خدمت میں بھیجا۔ مزید دینی علوم کے حصول کے لیے توسا شریف، کوٹ مٹھن اور مہار شریف سفر کیا اور علوم میں باطنی کے لیے قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ شریف کے دست مبارک پر بیعت کی اور تاج خلافت سے سرفراز ہوئے۔ 1214 ہجری بمطابق 1799 عیسوی میں گڑگوجی سے نقل مکانی کر کے توسا شریف ضلع ڈیرہ غازی خان میں مقیم ہو گئے اور خلق خدا کی رہنمائی کرنے لگے۔ آپ تقریباً 16 سال کی عمر میں تھے جب شرف بیعت پایا۔ 6 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت عالیہ میں رہے اور علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت بھی حاصل کرتے رہے اور 22 سال کی عمر میں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اس کے بعد پیر و مرشد نے حضرت خواجہ سلیمان توسفی رحمۃ اللہ کو حکم دیا کہ توسا شریف میں قیام فرمائیں اور رشد و ہدایت کی مجالس آراستہ کریں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے اور ایک جھونپڑی میں بیٹھ کر ابلاغ حق کا فریضہ سر انجام دینے لگے۔ جب آپ کا فیض روحانی عام ہو گیا اور لوگ جوک در جوک آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے لگے، آپ کے تشریف لانے سے قبل توسا شریف سنگھڑ ندی کے کنارے چند گھروں پر مشتمل ایک غیر معروف گاؤں تھا۔ جب آپ توسا شریف میں آ کر مقیم ہوئے تو یہ غیر معروف گاؤں علم و عرفان کا مرکز بن گیا اور توسا سے توسا شریف کہلانے لگا۔ آپ نے توسا شریف میں عظیم علمی و دینی درسگاہ قائم کی، جہاں 50 سے زائد علماء و صوفیاء فارسی، عربی، حدیث، تفسیر، فقہ، تصوف، سائنس، طب و ہندسہ وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے۔ طلباء کی تعداد ان مدارس میں 1500 سے زائد تھی۔ طلباء، علماء و فقراء کو لنگر خانے سے کھانا، کپڑے، جوتے، کتابیں، ادویہ اور دیگر تمام ضروریات زندگی ملتی تھی۔ آپ کو درس و تدریس کا بے حد شوق تھا۔ مریدین و خلفاء کو کتب تصوف کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے خلفاء نے برصغیر پاک و ہند کے طول و عرض میں اور اس سے باہر اپنی خانقاہیں قائم کی، دینی مدارس کا اجرا کیا، لنگر خانے قائم کیے۔ پاکستان میں توسا شریف، مکھڈ شریف، ترگ شریف، میرا شریف، گڑھی افغانان، سیال شریف، جلال پور، گولڑا شریف اور بھیرا شریف وغیرہ کے مدارس قابل ذکر ہیں۔ ان مدارس
مدارس میں نہ صرف اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جاتی بلکہ اعلیٰ درجے کی تربیت بھی کی جاتی۔ توسہ شریف کی خانقاہ برصغیر پاک و ہند میں صوفیاء کی خانقاہوں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی علمی، دینی، اصلاحی، اخلاقی و روحانی تعلیمات نے معاشرے کے ہر طبقہ فکر کو متاثر کیا۔ ان میں عام مسلمانوں کے علاوہ علماء و صوفیاء اور روسا بھی شامل ہیں۔ علماء اور عوام کے بڑے بڑے والیان ریاست اور جاگیردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سنگھڑ، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان اور ریاست بہاولپور کے نواب، افغانستان سے والی ریاست شاہ شجاع محمد احمد شاہ ابدالی کے پوتے و میر دوست محمد والی افغانستان اور پنجاب، سرحد و افغانستان کی چھوٹی بڑی ریاستوں کے نواب کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کی شان میں علماء، صوفیاء اور شعراء نے عربی، فارسی، اردو اور ہندی زبان میں بے شمار تذکرے، مناقب، قصائد اور سلام عقیدت لکھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے خلفاء کی تعداد 673 ہے۔ آپ اپنی سخاوت کی وجہ سے پورے برصغیر پاک و ہند اور عرب و عجم میں ایک خاص شہرت رکھتے تھے۔ آپ کی ساری زندگی اتباع سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوئی۔ ہمیشہ نماز باجماعت ادا کرتے تھے۔ آپ اپنی تقاریر میں ایک ہی بات فرمایا کرتے تھے: ہم درویشوں کا اصل کام رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی شخص ہوا میں اڑتا نظر آئے مگر اس کا کوئی فعل خلاف سنت ہو تو ہرگز اس کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ عبادت کی معراج و تکمیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی سے ہوتی ہے۔ آپ نے 84 سال تک شریعت و سنت کے آب مصفہ سے سنگلاخ زمینوں کی آبیاری کرنے اور ان میں نرمی و گداز کی فصل بونے کے بعد 7 صفر المظفر 1267 ہجری کو سحری کے وقت انتقال فرمایا اور اپنے حجرہ عبادت میں دفن ہوئے۔ آپ کے مزار مبارک پر نواب آف بہاولپور محمد بہاول خان سوئم مرید خواجہ توسفی نے 85,000 روپے کی لاگت سے ایک عالی شان مقبرہ 1270 ہجری میں مکمل کرایا۔ آج بھی آپ کی درگاہ مرکز رشد و ہدایت ہے، جہاں لاکھوں لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اپنی دنیا و آخرت کی اصلاح کرتے ہیں۔ حیات و خدمات پر ایک مختصر بات چیت جو ہم نے آپ سے شیئر کی، اور ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جہاں حضرت شاہ خواجہ محمد سلیمان توسفی صاحب کا مزار ہے، اسی کے ساتھ ہی بالکل ایک اور مزار بھی ہے، اور وہ ہے خواجہ غلام نظام الدین توسفی صاحب کا۔ خواجہ نظام الدین توسفی شیخ المشائخ، سلطان العاشقین و متقین، محبوب اللہ سے معروف تھے۔ ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو مختصر بتاتے چلیں کہ خواجہ نظام الحق کے آپ 2 جمادی الثانی 1326 ہجری بمطابق 2 جولائی 1908 کو توسہ شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے کان میں اذان خواجہ کمال الدین مہاروی نے دی۔ آپ کو جو القابات سے پکارا اور یاد کیا جاتا ہے ان میں خواجہ نعیم، سلطان کو سلیمان، بادشاہ سنگھڑ، خواجہ ملت، ساگی پیر پٹھان، والی توسہ شریف، صدر المشائخ اور سلطان المشائخ ثانی ہیں۔ 21 برس کی عمر میں سجادہ نشین ہوئے۔ اپنے والد ماجد کے مرید و خلیفہ ہیں۔ اپنے والد ماجد کے وصال کے بعد 21 برس کی عمر میں سجادہ نشین ہوئے۔ آپ تمام فرقوں میں ہر دل عزیز تھے۔ آپ نے مرزائیت کے خلاف اپنے آباء و اجداد کی طرح بھرپور کام کیا۔ اسلام کے قوانین کے نفاذ کے لیے ساری زندگی کوشش فرماتے رہے۔ سخاوت، علم، دوستی، زندگی کے ہر شعبے میں آپ اپنی مثال آپ ہی تھے۔ لوگوں میں سخی نظام شاہ نظام ساگی پیر پٹھان کے نام سے مشہور ہیں۔ تو یہ تھی سامعین کرام ایک مختصر بات چیت جناب خواجہ غلام نظام الدین توسفی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بک کلچر کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔